الک کی دو مختصر مگر انتہائی جامع آیات مبارکہ اس وقت پڑھی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں انسان کی سرکشی کے اسباب میں سے ایک سبب ذکر فرمایا ہے۔ اور انسان کی سرکشی کیا ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی بری خصلت ہے جو بہت ساری برائیوں کو جامع ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا یقیناً ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی اختیار کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اب جو لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان الانسان لیطغی، جس کا سادہ معنی سرکشی کرنا، حد سے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یہ لفظ تغل ماؤ سے ماخوذ ہے۔ جب سمندر کا، دریا کا، نہر کا پانی حد سے بڑھ جائے تو یہ لفظ بولا جاتا ہے تغل ماؤ، پانی اپنی حد سے تجاوز کر گیا۔ جس طرح پانی جب حد سے تجاوز کر جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ کئی دفعہ پانی کا یہ حد سے بڑھنا ایک لمحے میں پورے شہر کو، پورے قصبے کو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر فساد ہوتا ہے، خرابی ہی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا جامع لفظ ہے، حد سے تجاوز کرنا۔ ان الانسان لیطغی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے پہلے دو تاکیدیں جمع فرمائی ہیں۔ کلا، یہ کلا بھی حقاً کے معنی میں ہے، جس کا مطلب ہے یقینی بات ہے۔ پھر ساتھ بولا ان الانسان لیطغی،
جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں شک اور شبہ ہی کوئی نہیں کہ انسان حد سے تجاوز کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ کیوں حد سے تجاوز کرتا ہے؟ فرمایا ارآہ استغنا، یہ سبب بیان فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بڑے مال والا ہو گیا ہے۔ یہ انسان کی سرکشی، طغیانی اور حد سے تجاوز کرنے کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے زیادہ مال والا ہونا، اور یہ کاٹل حقیقت ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے، الا ماشاء اللہ، بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو مال کے اس فتنے سے محفوظ رہتے ہیں، بہت تھوڑے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو اغلب لوگوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے۔ فرمایا یقیناً انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ مال والا ہو گیا ہے۔ استغنا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مال والا ہونا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو قرآن کریم میں جہاں نعمت کہا ہے وہاں بہت بڑا فتنہ اور امتحان بھی کہا ہے۔ کیوں اکثر لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اب مال کی وجہ سے کس طرح کی سرکشی انسان میں آتی ہے، کس طرح کا حد سے تجاوز کرنا انسان میں آتا ہے، اس کی تفصیل بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات میں مذکور ہے اور کتب حدیث میں بھی ہے۔ حد سے بڑھنے کی سب سے پہلی شکل انسان کے لیے حد یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے، یہ انسان کے لیے حد ہے، اور اللہ کا بندہ بن کر رہنے میں اس کے لیے بڑی اللہ کے ہاں عزت و تکریم ہے، شان و عظمت ہے۔ لیکن اکثر لوگ جب زیادہ مال والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ذمہ عبادت ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا بندہ بننا اس میں اپنی تحقیر اور تذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ کا بندہ بن کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور باقاعدہ ایسے لوگ آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے ہیں جو مال کی بہتات کی وجہ سے یہاں تک منہ سے کہہ دیتے ہیں نمازیں پڑھیں غریب، روزے رکھیں مسکین، جنہیں کھانے کو نہیں ملتا، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی۔ یہ سب سے پہلی شکل ہے سرکشی کی کہ انسان اللہ کی بندگی سے ہی غافل ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بندگی میرے ذمہ ہی نہیں، وہ اللہ کی عبادت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب سرکشی کا یہ مفہوم قرآن کریم میں ہی مذکور ہے اور مال کے حوالے سے ہی مذکور ہے دوسرے مقام پہ۔ کہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اب عبادت کی ضرورت نہیں،
اور یہ وضاحت قرآن کریم میں کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم لا تلہکم اموالکم لا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ لوگوں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اب اللہ کے ذکر کے دونوں مطلب ہیں اور دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا ایک مطلب ہے کہ جو اللہ نے نصیحت اتاری ہے اس سے غافل ہو جانا، اور دوسرا مطلب ہے اللہ کا ذکر کرنے سے غافل ہو جانا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کی سب سے اونچی شکل عبادت ہے، نماز وغیرہ ہے اللہ کے ذکر کی سب سے اونچی شکل۔ تو اب اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ چیز غافل کر دیتی ہے۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بننے کی بجائے سرکش ہو جائے اور اللہ کی عبادت کو تحقیر سمجھے، اپنی تذلیل سمجھے معاذ اللہ، اور پھر ہوتا بھلا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ساتھ ساتھ میں تقابل بھی کرتا جاؤں گا، جب انسان اللہ کا بندہ نہیں نہ بنتا، اللہ اکبر، تو وہ مخلوق کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ بننے میں تو حقیقت میں اس کے لیے برتری ہے، بلندی ہے، شان ہے، عظمت ہے، تکریم ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں اس کو آتی ہے جس کی عقل ٹھکانے ہو کہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور بندے کے لیے بڑی شان ہے۔ چند خطبے پہلے مفصل اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی خاص نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کی شان بیان کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عبد، اپنا بندہ کہا ہے۔ بندگی میں تو انسان کی شان ہے، لیکن جب انسان اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو پھر یہ مخلوق کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مال کا بندہ بن جاتا ہے، یہ درہم دینار کا بندہ بن جاتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمت للعالمین شخصیت نے بھی بد دعا دی۔ جب انسان مال کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو کر اللہ کا بندہ نہیں نہ بنتا اور مال کا بندہ بن جاتا ہے، درہم دینار روپے پیسے کا بندہ بن جاتا ہے، تو وہ اتنا برا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اسے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا تائیسا عبد الدینار والدرہم، دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ تائیسا عبد الخمیسہ، سوٹ بوٹ چادر پوشاک کا پجاری اور بندہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ بدل بدل کے بولا کہ کس کس کا یہ پجاری بن جاتا ہے، پھر اللہ کا بندہ نہیں نہ بنتا۔ تائیسا عبد الدینار، تائیسا عبد الدرہم، تائیسا عبد الخمیسہ و عبد الخمیلہ، سوٹ بوٹ چادر پوشاک کا درہم دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ یہیں پہ اکتفا نہ کیا، پھر فرمایا تائیسا ونتقاسا، یہ مر جائے، یہ سر کے بل کھوپڑی کے بل زمین پہ گرے، پائن شی کا فلن تو کیشا، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اس کا کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کتنی نفرت کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسے؟ جو مال کے فتنے کی وجہ سے اللہ کا بندہ بننے کی بجائے درہم دینار کا، ریال ڈالر کا، روپے پیسے کا بندہ بن گیا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے، جب انسان اپنے آپ کو بلندی پہ نہیں نہ رکھنا چاہتا، اللہ کا بندہ بننے میں بلندی ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر گھٹیا چیزوں کا بندہ بنا دیتے. یہ حقیقت ہے. قرآن و سنت میں بھی بیان موجود ہے اور مشاہدہ بھی اس کی تائید کرے. کتنے لوگ دیکھیں جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، استاد کا احترام نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں وہ کتے بلی کی خدمت پہ لگ جاتے ہیں. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے دیے ہوئے اتارے ہوئے دین کی روشنی میں اونچا نہیں نہ کرتا، اللہ اکبر، یہ حقیقی بلندی ہے انسان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو گمراہی کی پستیوں میں دھکیلتا ہے. یہ اللہ نے سورہ اعراف میں باقاعدہ مثال دے کے بات سمجھائی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، فرمایا اگر ہم چاہتے تو اللہ کی آیتوں کی وجہ سے اسے اونچا کرتے، لیکن اس نے ہماری آیتوں سے روگردانی کی، منہ موڑا، اور درم دینار روپے پیسے کی محبت میں گرویدہ ہو کر وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ زمین کی طرف گر پڑا. یہ درم دینار کا پجاری بلندی سے زمین کی طرف گرتا ہے. اللہ کی آیتوں کے مطابق زندگی بلندی ہے، اور یہ انسان کی حد ہے. جب یہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر زمین کی طرف گرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، روپے پیسے کا پجاری بن کے، مال کا بندہ بن کے، ہماری آیتوں سے منہ موڑنے والا، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال پھر کتے جیسی ہے. یہ قرآن ہے، سورہ اعراف ہے. اللہ کے ہاں پھر ایسا بندہ کتنا ذلیل ہو جاتا ہے جو مال کی وجہ سے سرکش ہو جائے، اللہ کی بندگی چھوڑ دے. اللہ اکبر. اس کی مثال تو کتے جیسی ہے کہ جس طرح کتے پہ حملہ کرو وہ تب بھی زبان نکال کے ہانپتا ہے، حملہ نہ کرو تب بھی ہانپتا ہے. اور میں اسی طرح پھر مال کے، سونے چاندی کے، درم دینار کے بندے اور پجاری کو سکون نہیں ہوتا. مال کی ہوس، مال کا ہرس، مال کا طمع، وہ اس کو ہر حال میں ہی، مال ہے تب بھی ہانپتا ہے، نہیں ہے تب بھی ہانپتا ہے. وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. تو بہرحال مال کے فتنے میں مبتلا ہو کے اللہ کی بندگی سے نکل جانا یہ سرکشی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگوں کا یہ حال ہو جاتے ہیں ایسے. تو بہرحال سرکشی کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے درم دینار کا بندہ بن جائے، مخلوق کا بندہ بن جائے، اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لے. اور یہ حقیقت اللہ نے بیان کیا کہ ایسا ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں غنی ہو گیا ہوں، میرے پاس مال بڑا آ گیا، تو وہ حد سے تجاوز کرتا ہے. حد تو یہ تھی کہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا، لیکن یہ اللہ کی بندگی سے نکل گیا ہے. اور آپ قرآن کریم میں پیغمبروں کے حالات پڑھ کے دیکھیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ دنیا کی پوری تاریخ بیان کیا قرآن کریم میں. صحیح ترین، سچی ترین تاریخ جو قرآن کریم میں ہے. تو سارے پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے مالدار، سرمایہ دار، چودھری، کھاتے پیتے، قرآن سے پوچھو. اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے غنی جو پیغمبر کا پیروکار بناؤ، تھوڑے لوگ تھے جو دین کی طرف آئے، ورنہ زیادہ تر مالدار، اسودہ حال لوگ، سرمایہ دار، دولت مند، وہ پیغمبروں کی مخالفت میں دوسرے کنارے پہ کھڑے تھے، ان کی دشمنی میں. قرآن نے یہ بیان کیا. تو لوگوں کی اکثریت کا حال ہے، مال آ گیا، بے دینی آ گئی، سرکشی آ گئی. قرآن بیان کر رہا ہے غلط کیسے ہے، اور ایسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ. اسی طرح یہ حد سے تجاوز کرنا، اس کی دوسری شکل جو مال کے فتنے میں مبتلا ہونے والے لوگوں میں آ جاتی ہے، وہ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان مال کی کثرت کی وجہ سے موت، قبر، حشر بھول جاتا ہے. یہ سمجھتا مرنا ہی نہیں.
یہ غفلت بھی جو سرکشی کی ہی ایک اور شکل ہے. کیوں انسان کی حد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جہاں اللہ کا بندہ بن کر رہے وہاں اپنا مرنا یاد رکھے، قبر یاد رکھے، حشر اللہ کی عدالت میں پیشی یاد رکھے. لیکن جب مال کے فتنے میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے نا، بے دین ہو جاتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو پھر یہ موت، قبر، حشر سب کچھ بھول جاتا ہے. اسے نہیں مرنا یاد ہوتا، بھول جاتا ہے. یہ بات بھی اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے کے مقابلے میں مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، ایسا غافل حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے، زندگی میں قبر یاد ہی نہ آئی. ایسا غافل کیا اس چیز نے. ایسے شخص کو مرنا نہیں یاد رہتا. اللہ اکبر. وہ تھوڑے لوگ ہیں مال بھی ہو اور مرنا یاد رکھے، موت یاد رکھے، قبر یاد رکھے. وہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں. ورنہ زیادہ تر لوگ جب مال کی کثرت آتی ہے تو وہ اس غفلت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بھی طغیانی ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے کہ بندے کو جب پتہ ہے مرنا ہے تو یہ مرنا یاد رکھے. تو مرنا ہی بھول جاتا ہے آدمی، قبر ہی بھول جاتا ہے، حشر میں اللہ کی عدالت میں پیشی ہی بھول جاتا ہے. یہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہے مال ہے تو اب مجھے پوچھے ہی نہیں جائے گا. حالانکہ جتنا مال زیادہ اتنا احتساب سخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر مومن مالدار مومنوں سے، یہ ان کی بات ہے جو مالدار مومن ہے، مال کے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوئے، مومن رہے مال کے باوجود. فرمایا فقیر مومن مالدار مومنوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. کیوں؟ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، مالدار مومنوں کو ابھی جنت سے باہر روک کے رکھا گیا ہوگا، پہلے حساب سیدھا کرو. اللہ اکبر. یہ مومنوں کی بات ہے جو مال کے فتنے میں بھی نہیں آئے، مومن رہے ہیں، جو درہم دینار کے بندے نہیں بنے، مومن رہے ہیں. اس کے باوجود یہ فرق پڑ جائے گا. کیوں؟ نعمت زیادہ تو حساب زیادہ. 500 سال پہلے وہ فقیر مومن جنت میں چلے جائیں اور ان کو ابھی باہر روک کے رکھا گیا ہوگا، حساب دو، روک کے رکھا گیا ہوگا. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کئی تقیدیں جمع کر کے بیان فرمایا کہ انسان حد سے تجاوز کرتا ہے کب؟ جب دیکھتا ہے میں پیسے والا ہو گیا. تو حد سے تجاوز کرنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کو موت ہی نہیں یاد رہتی، قبر ہی نہیں یاد رہتی، حشر ہی نہیں یاد رہتا. حد سے تجاوز کرنے کی تیسری شکل، اللہ اکبر، تیسری شکل کہ جب انسان مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر سرکشی اختیار کرتا ہے تو تیسری شکل یہ آتی ہے کہ انسان بہت سارے گناہ اپنی سرمایہ دارانہ عزت کی وجہ سے کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے. بہت سارے گناہ، بہت ساری بدعات، خرافات، بڑے بڑے سمجھنے والے لوگ، لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کا باپ مرا اور انہوں نے کولی نہیں کیا، ساتویں نہیں کیا، کوئی اکٹھی نہیں کیا. حقیقت ہے یہ بہت ساری بدعات، خرافات مال کا فتنہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ان کے بیٹے کا وہ نکاح کے لیے معاملہ ہو رہا تھا کہ جنازہ جا رہا تھا، سادگی دیکھ کے تو لوگ سمجھے کہ جنازہ جا رہا. لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نہیں جلوس ہونا چاہیے، لمبا چوڑا برات کا جلوس،
اب یہ کیا ہے؟ مال کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ سورہ بقرہ میں منافق کی علامت بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور میں عزت، یہ اس کی جعلی عزت، میں چودھری ہوں، میں امیر ہوں، میں سرمایہ دار ہوں، اس کی عزت اس کو گناہ پہ آمادہ کرتی ہے۔ وہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو خطرناک گناہ ہے، وہ لٹکاتے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مالدار تھا، اس کے پاس پیسے تھوڑے تھے، کپڑا تھوڑا تھا اس کا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کھاتا پیتا ہے اور ان کے باہر گھر میں بڑی سی LCD نہیں لگی ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اخذتہ العزت بالاسم، یہ سرکشی ہے، اس وجہ سے گناہ کرتا ہے کہ میں مالدار ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ چوتھی شکل سرکشی کی جو مال کے فتنے کی لپیٹ میں آ جانے والے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، جو قرآن و سنت میں مذکور ہے کہ ایسا انسان وہ سمجھتا ہے عزت والا ہی وہ ہے جس کے پاس مال ہے، وہ نہ کردار دیکھتا ہے، نہ اخلاق، نہ عقیدہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خلق عظیم کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جنہیں 40 سال تک عرب کا بگڑا ہوا معاشرہ بھی الصادق اور الامین مانتا رہا ہے، وہ مکے والے بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس جمع کرواتے رہے، اپنے جھگڑے نمٹانے کے لیے آپ کو قاضی، جج اور فیصل تسلیم کرتے رہے، لیکن آپ کے پاس وہ لمبا چوڑا مال نہیں تھا۔ جب آپ کو نبوت ملی تو انہوں نے کیا کہہ دیا تھا مکے والوں نے؟ قرآن سے پوچھو، وہ جتنے چودھری تھے نا، سرمایہ دار تھے، مالدار تھے، انہوں نے کہا لو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا تھا، جس کے پاس شاہی کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا تو اللہ مکہ اور طائف ان دو شہروں میں سے کسی بڑے کو نبی بناتا، کیوں؟ ان کی نظر میں بڑا ہوا ہے جس کے پاس مال ہے، سرمایہ ہے، ان کے نزدیک بڑا ہی وہ ہے۔ یہ بہت بڑی سرکشی ہے، کوئی بڑا سمجھتا ہی اس کو ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جتنا مرضی عقیدہ ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، سرمایہ دار کو وہ نہیں بڑا لگتا، وہ تو اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تحقیر کی مکے والا، امام الانبیاء کی معاذ اللہ تحقیر کر دی، یہ کہہ کہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، اور کھلے لفظوں میں کہا کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا اس کے اوپر سونے کے کنگن ڈالے جاتے، اس کے پاس یہ مال ہوتا ہے، اس کے پاس وہ مال ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوتے، اس کا موتی کا محل ہوتا، اونچا بنگلہ ہوتا، سونے کا محل ہوتا، پتہ چلتا اللہ کا نبی، کیونکہ ان کے نزدیک حیثیت ہی مال کی ہے، وہ مال والے کوئی عزت والا سمجھتے ہیں۔ یہ سرکشی ہے، خطرناک قسم کی سرکشی، حالانکہ اللہ کے ہاں مال والا ہونا عزت والا ہونے کی علامت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا۔ وہ جو مال کے نشے میں مغمور ہو کے سمجھ رہے تھے نا کہ بڑا آدمی، مالدار آدمی، اس کو نبی بنایا جاتا، تو اللہ نے جواب دیا تم مکے اور طائف کی بات کرتے ہو کہ مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو نبی کو نہیں بنایا گیا، یہ تو دو شہر ہیں، تمہارے رب نے آسمان اور زمین والوں میں جس کو سب سے اچھا پایا اسے آخری نبی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، تم دو شہروں کی بات کرتے، کیوں؟ آسمان والے کے ہاں، رب عرش کے ہاں مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے ہاں تو پوری دنیا کا مال مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ مال والے ہیں جو بندوں کو مال کے ساتھ تولتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے مال کتنا ہے، اس حساب سے اس کی حیثیت ذہن میں بنائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت کر دی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حقیقت ہے ابتدائی سبقت کا شرف پانے والے صحابہ، سبقت کا شرف پانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت بلال جیسے، حضرت صہیب جیسے،
سبقت کا شرف پانے والے صحابی جو ابتدا میں بڑے مسکین تھے، یہ بیٹھے ہوتے تو مکے والے پاس سے وہ کھاتے پیتے امیر کبیر سرمایہ دار مال کے فتنے کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہونے والے وہ پاس سے گزر کے مذاق اڑاتے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ہیں یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم سرمایہ داروں کو چھوڑ کے ان پہ احسان کیا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق ملی ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے جواب دیا ان بیچاروں کو کیا پتا ہے، یہ مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مال کے فتنے کی وجہ سے سرکش ہو گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو انہیں مسکین نظر آتے ہیں نا پر ہیں مومن اور متقی، کل قیامت کے دن ان سے بہت اونچے ہوں گے۔ اور دنیا میں تو اونچ نیچی کوئی نہیں، امیر بھی اسی زمین پہ ہے جس زمین پہ غریب ہے، دنیا میں تو اونچ نیچی کوئی نہیں، حقیقت ہے۔ اونچ نیچ تو وہاں ہوگی، اللہ اکبر، جہاں جہنمی پستیوں میں ہوں گے اور جنتی بلندیوں میں ہوں گے، اتنی بلندیوں میں اور اتنا فرق ہوگا وہاں درجات کا کہ آپ نے فرمایا عام درجے کے جنتی اعلیٰ درجے کے مومن جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پہ کھڑا بندہ آسمان پہ چمکتے ستارے کو دیکھتا ہے۔ اونچ نیچ تو وہ ہے، تم کس اونچ نیچ میں ہو؟ دنیا میں تو اسی زمین پہ امیر اسی پہ غریب، اور آ جا کے یہ جو فرق ہے گارے مٹی کا سارا کھیل ہے۔ مرتے وقت امیر کو بھی کفن ہی پہنایا جاتا ہے، غریب کو بھی کفن ہی پہنایا جاتا ہے، امیر کو بھی زمین کے اندر گڑھا کھود کے دفن کیا جاتا ہے، غریب کو بھی اسی زمین میں گڑھا کھود کے دفن کیا جاتا ہے۔ دنیا میں تو کوئی نہیں فرق ہے، تو تھوڑا سا فرق ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور لوگوں آنکھیں کھول کے ہوش میں آؤ، تم دنیا کے درجات کے چکر میں ہو، آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اللہ درجات وہ ہیں، وہاں فرق بہت زیادہ ہوگا، یہ تو کچھ بھی نہیں دنیا، جس کو لوگ فرق سمجھتے۔ تو بہرحال یہ مال کی وجہ سے سرکش ہونے والا، اس کی سرکشی کی چوتھی شکل یہ ہے کہ یہ مال کی اللہ اکبر بندگی میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے مال والے عزت والا ہے، تاکہ اس بنیاد پر اور اس فکر اور سوچ پر وہ نبیوں کو جھٹلا دیتا ہے کہ نبیوں کے پاس مال نہیں، سرمایہ نہیں، انہیں جھٹلا دیتا ہے معاذ اللہ۔ اور یہ کتنی خطرناک قسم کی گمراہی سرکشی ہے۔ اسی طرح مال کی وجہ سے سرکش ہونے والا سرکشی کی پانچویں اس شکل میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم کے مطابق تو خرچ نہیں کرتا، 10 روپے اللہ کی راہ میں دینے ہو تو 10 بار سوچتا ہے، لیکن فضول خرچی میں، رسموں میں، رواجوں میں، گناہ نافرمانی والے کاموں میں تجوریوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ حد تو یہ ہے نا، مال اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کا بندہ بن کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، جو خرچ کرنے کی جگہ اللہ نے بتلائی ہیں وہاں دے۔ لیکن یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ بیٹھے تھے، میں نے تو کیونکہ پہلی دفعہ ہی سنا، اللہ اکبر، وہ بھائی کہنے لگے کہ آپ تو چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں، معاشرہ بڑا آگے نکل گیا ہے، سرمایہ دار لوگ اب تو 50، 55، 60 لاکھ کا دلہن کا جوڑا تیار کر رہے ہیں جو اس نے ایک دفعہ پہننا ہے۔ تو میں آپ کو وہ دکانیں دکھلاتا ہوں جہاں 50 لاکھ کا، 55 لاکھ کا، 60 لاکھ کا۔ وہ بھائی صدیق صاحب کو مجھے ہمیں مہینے ہو گئے ہیں، وہ 55 لاکھ کا وہ اتنے لوگوں کو کہتے تو ہمارا بھی آدھے سے کچھ زیادہ ہوا ہے، وہ ایک جوڑا دلہن کا 55 لاکھ کا، اللہ اکبر۔ لیکن اس 55 لاکھ پہ تو نے حساب ہی دینا ہے۔ یہ 55 لاکھ ہے نا، یہ پورا دے دے یا حساب ڈالے، اس میں قبر ٹھنڈی ہوگی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، کیوں یہ اللہ کی راہ میں ہے، وہاں تو حساب ہی دینا ہے۔ مومن بھی ہوا تو تجھے دروازے پہ کھڑا کر لینا ہے انہوں نے، اللہ اکبر، کھڑا ہو پہلے حساب دے۔ وہ جو 55 لاکھ کا چوڑا تو نے دیا تھا اپنی بیٹی کو دلہن بناتے ہوئے، وہ کہاں سے کمایا تھا؟ انہوں نے پکڑ لینا وہاں، حساب دے۔ اب دیکھو ایک جوڑے پہ جس نے 55 لاکھ 60 لاکھ لگانا ہے، وہ ہمارے یہ پورے احاطے کی
وہ 5 مرلے کی قیمت 55 لاکھ ہے، وہ اتنے سارے مل کے نہیں ادا کر رہے، وہ ایک ایک جوڑے پہ صرف جو 55 لاکھ لگا رہا ہے اس کے باقی اخراجات کہاں ہیں؟ غور کرو نا۔ وہ میں ذرا حیران ہوا نا، تو مجھے کہتا ہے آؤ میرے ساتھ، میں مالٹون میں بیٹھا کہتا رہا مالٹون کے اندر ہی میں مارکیٹ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں دکانوں میں، نہ 60 لاکھ کا جوڑا ہوگا دلہن کا، تب کہنا مجھے اس سے بھی زیادہ کی بات ہے۔ وہ جوڑا جو اس نے ایک دفعہ پہننا ہے، اللہ اکبر، ایک دفعہ، تو دیکھو اس کو ہی کہتے ہیں کہ مال کی وجہ سے سرکش ہو گیا ہے۔ ہاں تھوڑے لوگ وہ ہیں، اللہ اکبر، کل ایک گاؤں گئے مغل چک، وہاں بہترین مسجد، میں نے پوچھا باہر کی طرف سے بنی ہے؟ کہنے لگے نہیں، گجرا والا کا ایک بندہ ہے، اکیلے نے اپنے خرچے پہ ساری بنائی ہے، اور جتنی ضروریات ہیں ساری تنخواہیں وغیرہ اخراجات بل شل وہ اکیلے ہی بھیج رہا ہے۔ ایسے بھی ہیں، لیکن ایسے تو بڑے تھوڑے ہیں، آٹے میں نمک برابر ایسے لوگ کہ جن کو یہ توفیق ملے کہ مال ملا ہے تو چلو۔ پھر پتا چلا جی یہی نہیں، انہوں نے کتنے سارے دیہاتوں میں مسجدیں بنائی ہیں، کئی مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ وہ ہی سارا کچھ چلا رہے ہیں۔ یہ تھوڑے لوگ ہیں، اللہ قبول فرمائے، یہ تھوڑے ہیں، پر عام لوگوں کی حالت وہی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، کب؟ جب دیکھتا ہے کہ وہ مال والا ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، فرض عشر نہیں دیتا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پہ وہ 60 لاکھ کا جوڑا اپنی بیٹی کو پہنا دیتا ہے دلہن بنا کے، کمال ہو گئی، 60 لاکھ، اللہ اکبر۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حالانکہ فتوحات کے بعد مال آ بھی گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہی تھا کہ دنیا ضرورت کی حد تک مال آئے بھی تو اس کے ذریعے آخرت بناؤ، تو آپ کا نمونہ یہ تھا۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور کب کا پہنا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور بہت سارے سال گزرنے کے بعد، کیونکہ حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی دیر زندہ رہی، بہت سارے سال گزرنے کے بعد بھی وہ سوٹ پہنا ہوا ہے، تو کہتی کیا ہے کہ دیکھ اب حالات، اس وقت یہ حالات، وہ مال زیادہ ہو گیا نا، اس وقت حالات اتنے بدل گئے جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ جو میں نے جوڑا پہنا ہوا ہے نا، یہ آج یہ گھر کی لونڈی یہ جوڑا پہننے کو تیار نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کی شادی ہوتی وہ عورت مجھ سے ادھار لے کے جاتی تھی، یہ جوڑا وہ ادھار لے کے جاتی تھی، جس کی بیٹی کی شادی ہوتی وہ ماں مجھ سے ادھار لے کے جاتی تھی، ذرا اچھا ہے تو یہ بیٹی کا نکاح کرنا، وہ ادھار لے کے جاتی، اس وقت کرایہ والی بات نہیں تھی، ہر چیز پر ہی کرایہ ہے، اب تو جناب ہر شے کرایہ پہ، وہ کہتے ادھار لے کے جاتی تھی، تو کہتے اب یہ گھر کی لونڈی پہننے کو تیار نہیں، لیکن لونڈی پہننے کو تیار نہیں مومنوں کی ماں نے پہنا ہوا تھا، رضی اللہ عنہ پہنا ہوا، کہا آج یہ لونڈی پہننے کو تیار نہیں، لیکن مدینے کے گھر میں عورت شادی کے موقع پہ ادھار لے کے جاتی تھی، سبحان اللہ، کیسی عجیب کیفیت رفتہ رفتہ اب پھر اخیر ہو گئی ہے، کچھ حالات تو اس وقت یہ بن گئے تھے، بدل گئے تھے، اب اخیر ہی ہو گئی ہے۔ لوگ اللہ کی راہ میں 10 روپے دیتے، وہ کہتے حقیقت ہے 10 بار سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سجدہ لگیں گے کہ نہیں لگیں گے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی والا کام آئے تو حقیقت تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ میں نے مثال دی ہے کہ ایک جوڑا 55 لاکھ کا، ہماری یہ 5 مرلے جگہ 55 لاکھ کی ہے، اور اب تک ہر جمعے اعلان کر کر کے وعدے سے کچھ اوپر ہوا ہے۔ چلو اللہ کرے جس طرح شہر کے ایک بندے نے وہ کام وہاں کیا ہوا ہے، کوئی اس طرح کا بندہ اٹھ کر آؤ تو وہ باقی سارے دے دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہیں مشکل، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کسی کا دل پھیر دے، اللہ دل پھیر دے نا تو پھر دیر ہی نہیں لگتی، حقیقت ہے، اللہ اکبر۔ ہیں ایسے ایسے یوں بندے پر ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہیں، ورنہ زیادہ تر کا حال یہی ہے کہ دنیا کے لیے خرچ کرو جتنا ہے، دنیا کے لیے بس۔ تو بہرحال یہ سرکشی کی ایک شکل ہے کہ اللہ کا دیا ہوا فضولیات میں صرف کرنا اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا۔ اب اس کی تو اخیر ہو جاتی ہے، جس کے پاس ذرا پیسہ آتا ہے سب سے پہلے تو وہ
ٹائل پتھر پہ لگانا شروع کر دیتا ہے، گھر کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے. چلو ضرورت اور چیز ہے، ایک آدمی کو گھر میں کمرے کی ضرورت ہے، چھت کی ضرورت ہے، افراد زیادہ ہے، یہ غلط ہے، لیکن سجاوٹ بڑی بڑی فضول خرچی، پیسہ ہے تو وہ شروع ہو جاتی. عالی شان سواریوں کے چکر میں آدمی پڑ جاتا ہے، عالی شان سواریوں کے چکر. وہ جہاں وہ بات ہوئی وہیں ایک آدمی کی بات ہوئی، کہا ایک طرف تو وہ ہے نا اللہ اکبر کہ جس نے اکیلے نے مسجد بنا دی، خرچہ بھی اٹھایا، سارا کچھ. کہا دوسری طرف وہ بھی ہے، اس کا بھی انہوں نے نام لیا. وہاں کا حالت اس کی یہ ہے کہ ہر نیا آنے والا ماڈل گاڑی کا وہ خریدتا ہے، لیکن آپ اس کو کہیں نا کہ اللہ کے لیے 100 روپیہ بھی دو تو 100 روپیہ بھی 100 بار سوچ کے دے گا، لیکن جو نیا ماڈل آتا ہے سب سے پہلے وہ خریدتا ہے. اتنا امیر کبیر ہے. دیکھو تو بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، پیسہ آیا تو سواری عالی شان بنانے کے چکر میں وہ لوگ گئے. اللہ اکبر. جناب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جناب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے میں کپڑا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ میرا جسم چھپائے. خلیفہ ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں میں ایک سوٹ اس وقت تک چھوڑتا نہیں جب تک وہ میرا بدن چھپائے، اور میں اس وقت تک سواری نہیں بدلتا جب تک میری سواری میری ہڈیاں اٹھا لے. تو یہ مومنوں کا خلیفہ جب فوت ہونے لگا، فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے ایک شخص عیادت کے لیے آیا، کہتا ہے امیر المومنین لوگوں کی آپ نے بڑی اخیر خدمت کی بیت المال سے، پر اپنے لیے اور بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا. انسان تھے، بچوں کا خیال آ گیا، کہا بلاؤ میرے بچوں کو. بلایا گیا. 14 بیٹے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے. کتنے اس وقت یہ گندے محکمے نہیں تھے، بے حیائی کا راستہ کھولو اور حلال ذریعے پہ پابندیاں لگاؤ، بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان. یہ گندے محکمے کافروں کی نقل میں اس وقت نہیں تھے. 14 بیٹے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے، اور تھوڑا تھوڑا وقفہ، اور جو سب سے بڑا تھا وہ بھی پوری طرح جوان نہیں. ایک دفعہ دیکھا کہ میں تو آثار نظر آ رہے ہیں کہ دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بے حیثیت انسان دل کو دھچکا لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر سنبھلے اور کہا میرے بیٹو میری بات سنو، میں ایسا حکمران نہیں تھا کہ لوگوں کی جیبیں کاٹ کے تمہاری جیبیں بھرتا، لیکن جو اللہ نے مجھے حلال دیا اس میں میں نے بخیلی نہیں کی، اس میں میں نے تمہاری ضرورت پوری کی ہے. جو اللہ نے مجھے حلال دیا اس میں بخیلی نہیں کی. اور سنو پریشان نہ ہونا، اور نہ مجھے کوئی پریشانی ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہا. میرے مرنے کے بعد 2 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں تمہاری، یا تو تم برے بن جاؤ، تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اس بات پر کہ میں ایسا مال چھوڑ کے نہیں جاتا کہ جو تم برے بن کے برائی میں لگاتے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم میرے بعد نیک بن کے زندگی گزارو. تو اگر نیک بنو گے نا تو پھر پریشان نہ ہونا کہ باپ کچھ نہیں چھوڑ کے گیا. کیوں؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوں کا اللہ ذمہ دار ہے. تھوڑی دیر بعد جناب عمر بن عبد العزیز وفات پا گئے. وراثت تقسیم ہوئی، مومنوں کے امیر کی وراثت. ایک ایک بیٹے کو 18 درہم بھی حصے میں نہیں آئے. 18 درہم. لیکن امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں رحمہ اللہ، راوی بیان کرتا ہے وہ بیٹے بعد میں نا حلال کمائی سے پرورش ہو، اللہ اکبر، تو عموماً اولاد نیک ہو ہی جاتی ہے. وہ بیٹے نیک ہوئے تو اللہ نے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے منہ سے بات نکلی، قرآن کی بات، قرآن کی آیت کا ٹکڑا اللہ نے پورا کر کے دکھلا دیا. وہ 18 درہم باپ کی وراثت میں پانے والے اللہ نے اتنی برکت کر دی ان 18 درہموں میں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان کے ایک ایک بیٹے نے 100 گھوڑا جہاد میں دیا. اتنی برکت اللہ نے کر دی. اور امام ابن تیمیہ فتاوی میں آگے لکھتے ہیں اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی دیکھے گئے، ایسے لوگ بھی، ایسے سرمایہ دار بھی کہ اولاد کے لیے اتنا چھوڑ کے گئے کہ ایک ایک بچے کو لاکھوں دینار، درہم نہیں، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا، ایک ایک بیٹے کو وراثت میں لاکھوں دینار آئے، لیکن بے دینی کی کمائی
فتنے کا مال اتنی بے برکتی ہوئی کہ باپ کی وراثت میں لاکھوں دینار پانے والے راوی کہتا ہے یتکففون الناس، ہم نے لوگوں کے آگے بھیک مانگتے دیکھے۔ تو اس لیے مال کے فتنے میں آ کے سرکش ہو جانا، بے دین ہو جانا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر اللہ مال دے تو آدمی فتنے سے بچے، اللہ کا دیا ہوا مال دنیا میں صرف ضرورت کی حد تک سمجھے، زیادہ سے زیادہ توشہ آخرت بنائے، اور مال کے فتنے کی وجہ سے اللہ کی بندگی سے پیچھے نہ ہو، قبر، موت، حشر کو نہ بھولے، اسراف، فضول خرچی اور تبذیر میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری عزیزہ ہیں، ان کی کزنیں وہ بھائیوں کے ساتھ عمرے پہ جا رہی ہیں، لیکن ہماری عزیزہ کا اس قافلے میں محرم کوئی نہیں، وہ ویسے ہی کزنوں کی وجہ سے وہ بھی ساتھ جا رہی ہے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ ہر عورت کا سفر میں اپنا محرم ہونا، محرم مذکر رشتہ دار ہے جسے نکاح حرام ہے، محرم ہونا ضروری ہے۔ محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کا نام جہاد میں لکھا جا چکا تھا، صحیح البخاری میں ہے۔ اس نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام جہاد پہ درج ہو گیا ہے، میری بیوی حج پہ جا رہی ہے۔ آپ نے فوراً جہاد سے نام کاٹا اور کہا چل حج مع امراتک، بیوی کے ساتھ حج پہ جا۔ لہذا عورت کے لیے یا شوہر ضروری ہے یا پھر محرم ضروری ہے، اس کے بغیر عورت کا سفر درست نہیں۔ نیکی کے کام جانا اور نافرمانی کر کے ازدواجی تعلقات بھول کر لینے کے حوالے سے مسئلہ پوچھا ہے کہ یاد نہیں کہ روزہ ہے، تو میاں بیوی ہیں تو ازدواجی تعلقات بھول کے قائم ہو گئے ہیں، تو کیا روزہ ٹوٹے گا یا گناہ ہوگا؟ اگر وہ واقعتاً بالکل بھولے ہوئے ہیں تو پھر گناہ نہیں ہوگا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جس طرح بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن واقعتاً بھولا ہوا ہو۔ تو کیا وہ ان نفلوں میں شکر الحمدللہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ سکتا ہے تو کتنی بڑا، شکر الحمدللہ نہیں پڑھ سکتا۔ شکریہ کے نفلوں میں بھی دعا وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا تھا وہ شکریہ کا ہی تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ تسبیح، حمد، استغفار، اس سے بڑے شکریہ کے الفاظ کیا ہے؟ تو اس لیے وہی دعا پڑھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جتنی بار مرضی پڑھ لیں، دعا یہی پڑھنا ہے، شکر الحمدللہ نہیں پڑھنا۔ تصور کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے قرب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے، اپنی بے بسی کا زیادہ سے زیادہ اظہار آدمی یہ تصور میں لائے، اور اللہ تعالیٰ کی بے انتہا شان و عظمت، بڑائی کی بڑائی یہ تصور رکھے۔ جتنی یہ کیفیت بڑھے گی، زیادہ ہوگی، اتنا ہی اللہ کا قرب بڑھے گا۔ عبادت کا خلاصہ یہی ہے، اپنے آپ کو انتہائی اللہ کے آگے بے بس، عاجز، بے وقت سمجھنا، اور اللہ کو بے انتہا شان، عظمت، بڑائی، کبریائی والا، ہر شے کا اختیار رکھنے والا سمجھنا۔ ساری بھی پڑھی جا سکتی ہیں، پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ہے کہ جگہ کے سلسلے میں آپ کو مسلسل ترغیب دے رہے ہیں۔ اصل میں وعدے کا وقت قریب آ گیا، دسمبر کے اندر رقم پوری کرنا ہے۔ تو دوست احباب، جس طرح بحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر جمعے کے دن یوں کوئی نہ کوئی بھائی بحمدللہ ایک جائے نماز کی یا دو جائے نماز کی جگہ ان کے پیسے دے رہے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ایک بھائی نے دیے ہیں۔ جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو ان کا اچھا جذبہ ہے اللہ ان کے جذبے سے کہیں زیادہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت دے، آخرت میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں، بہو بیٹیاں، وہ بھی جو حصہ ڈال رہی ہیں اللہ ان کا خرچ کرنا بھی قبول فرمائے۔ تو بہرحال جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وہ مجھے بھائی صدیق صاحب ہر جمعے وہ کہتے ہیں فلاں مسجد میں جمعہ لو، وہاں جا کے اپیل کریں، فلاں مسجد میں جمعہ لو۔ میں انہیں ابھی تک ٹال رہا ہوں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ
ہمیں کسی دوسری مسجد میں جا کے پیٹ ننگا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہمارا دیر سے سلسلہ ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں، ہم نہیں جاتے کہیں۔ بہت سارے کمزور علاقوں کے لوگ وقتاً وقتاً آ جاتے ہیں تعاون کے لیے، تعاون ہو بھی جاتا ہے۔ اچھا الحمدللہ دوسروں سے بھی آپ تعاون کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ یہاں کا کام ہے۔ میری دلی آرزو بھی یہی ہے اور دلی دعا بھی یہی ہے کہ یہیں سے پورا ہو جائے، ہمیں کسی اور مسجد میں نہ جانا پڑے۔ تو اس لیے میرا تو نہیں جی چاہتا۔ اسی طرح وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں بازار میں ایک مسجد ہے، وہاں عصر کا آپ درس دیں، اور درس دے کے میں کہا درس دے کے چلا، میں نے آج تک اپنے مدرسے کے لیے نہیں مانگا کہ بھائی کسی جگہ جا کے درس دوں، اور ساتھ حالانکہ وہ خرچہ مدرسے کا اس مسجد سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں نے کبھی بھی، مجھے کئی درس رکھنے والے خود کہتے ہیں کہ آپ درس پہ آئے نا تو آپ مدرسے کا اعلان بھی کر لیں۔ میں کہ مجھے اس بات سے جھجک آتی ہے، یہ جہاں میں مستقل کام کرتا ہوں نا، یہاں سال میں ایک آدھی دفعہ یہاں کر لیتے ہیں اعلان، یا اور جہاں میں مستقل کام کرتا ہوں وہاں میں اعلان کر لیتا ہوں، لیکن کہیں جا کے آدمی درس دینے جائے اور سال وہاں جو ہے نا چندے کا اعلان کرے، میں نے نہیں کبھی کیا، لوگوں کے کہنے پہ بھی نہیں میں کرتا۔ تو اس لیے مجھے تو اس میں بھائی جھجک ہے، تو اللہ یہ جھجک قائم ہی رکھے۔ یہاں انشاءاللہ سارا کام پورا ہوگا، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں کو توفیق دے، جو باقی رہ گیا حصہ پورا ہو جائے اور ہم وعدے کے مطابق رقم ادا کریں۔ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ۔ جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی حلال طیب ستھرا پاکیزہ بابرکت ذریعہ معاش عطا فرمائے، جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے، جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے، جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے والے سے رشتے کے متعلق پریشان ہیں اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے۔ یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے، پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلی علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے، انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ظاہری اور باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے، امن و سلامتی کا قلعہ اور اسلام کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے، بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بے بسوں بے کسوں مظلوموں کی خصوصی مدد فرمائے۔ اسی طرح وہ علاقے جو آفت زدہ ہیں، کہیں لوگ زلزلے سے متاثر ہیں کہیں سیلاب سے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ان کا نقصان بھی پورا فرمائے اور نقصان سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد